اور خبر ہے کہ ڈیفنس کار حادثے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کی ہلاکت کا کیس انسداد دہشت گردی عدالت نے کم عمر ڈرائیور ملزم افنان کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی۔ دوسری طرف نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں طالبہ قتل کیس کے ملزم محمد عبد الرحمان کی عبوری ضمانت 4 دسمبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ ڈیفنس کار حادثے میں 6 افراد کی ہلاکت کا معاملہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم کم عمر ڈرائیور افنان کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی۔ پولیس حکام نے ملزم افنان کا 14 روزہ ریمانڈ مانگا اور بتایا ملزم بار بار تفتیش میں بیان بدل رہا ہے، اس کا فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ اور پولی گرافک ٹیسٹ کرانا ہے۔ ملزم کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی۔ عدالت نے ملزم افنان کا مزید 4 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔ افنان کی ہتھ کڑی کھولنے کا حکم بھی دیا گیا۔ سماعت کے بعد ملزم افنان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، یہ ایک حادثہ تھا، خواتین کو ہراساں کرنے والی بات درست نہیں، جبکہ مدعی رفاقت علی کا کہنا تھا دھمکیاں مل رہی ہیں، پولیس کیس کی صحیح تفتیش نہیں کر رہی۔ دوسری جانب نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں میڈیکل کی طالبہ کے قتل کیس کی سماعت سیشن کورٹ نے ملزم محمد عبد الرحمان کی عبوری ضمانت میں 4 دسمبر تک توسیع اور دیگر ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ کم عمر ڈرائیور کا نام مجرمانہ ریکارڈ میں شامل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے سی ٹی او لاہور سے 5 دسمبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی ضیاء باجوہ نے درخواست پر سماعت کی۔ شہری اعظم بٹ نے موقف اختیار کیا کہ پولیس کم عمر بچوں کا نام مجرمانہ ریکارڈ میں شامل کر رہی ہے، جبکہ چیف ٹریفک آفیسر لاہور نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ کم عمر ڈرائیورز کا نام مجرمانہ ریکارڈ میں شامل نہیں ہوگا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ بچوں کے ابھی شناختی کارڈ بنے نہیں، لیکن کرمنل ریکارڈ بن رہا ہے۔ کم عمر ڈرائیورز کے نام کو کرمنل ریکارڈ میں شامل نہ کیا جائے، جن بچوں کو سی آر او میں شامل کیا گیا اسے خارج کیا جائے۔ عدالت نے کم عمر ڈرائیورز کا نام کرمنل ریکارڈ میں شامل کرنے پر چیف ٹریفک آفیسر لاہور اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے 5 دسمبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ خبر ہے کہ نون لیگ کے سینئر رہنما اور چیئرمین لیسکو حافظ میاں محمد نعمان سے امیدوار پی پی 171 چودھری سلیم کی ملاقات۔ آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین لیسکو حافظ میاں نعمان کی لیسکو سے متعلق مسائل فوری حل کرانے کی یقین دہانی۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن نون لیگ بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ تو آپ کو اپڈیٹ کریں، نون لیگ کے سینئر رہنما اور چیئرمین لیسکو حافظ میاں محمد نعمان سے امیدوار پی پی 171 چودھری سلیم کی ملاقات کی۔ ملاقات کا احوال جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد یاسین سے۔ جی یاسین، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، مسلم لیگ نون کے رہنما حافظ میاں محمد نعمان سے امیدوار پی پی 171 چودھری سلیم نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر سابقہ بلدیاتی نمائندے انجم جاوید، شہزاد بٹ، شاہد جیو اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ آئندہ انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اس ملاقات میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ لیگی رہنما نے پی پی 171 میں لیسکو سے متعلق درپیش مسائل سے حافظ نعمان کو آگاہ کیا۔ چیئرمین لیسکو حافظ نعمان نے لیسکو سے متعلق تمام مسائل فوری طور پر حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اس موقع پر حافظ میاں نعمان کا کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ مسلم لیگ نون کا عوامی خدمت کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے۔ جی ٹھیک ہے یاسین، ساتھ ہی رہیے گا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی جانب سے تقریب کا اہتمام، چین کے قونصل جنرل زاؤ شیرین کی خصوصی شرکت۔ چینی قونصلیٹ کی جانب سے 12 ٹاپرز اور مستحق طلباء میں 5 لاکھ روپے کے وظائف تقسیم کیے گئے۔ رپورٹ کریں گی سامیہ سعید۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے شعبہ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے زیر اہتمام تقریب قونصل جنرل چائنا زاؤ شیرین نے خصوصی شرکت کر کے طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ شعبہ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے ڈین ڈاکٹر خالد منظور سمیت فیکلٹی، ارکان اور طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ قونصلیٹ کی جانب سے 12 ٹاپرز اور مستحق طلباء میں 5 لاکھ روپے کے وظائف تقسیم کیے گئے۔ پاک چین تعلقات اور دوستی کو اجاگر کرنے کے لیے طلباء و طالبات کو ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی۔ قونصل جنرل چائنا کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا، بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ مجھے دوسری مرتبہ اس ادارے میں آنے کا موقع ملا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کو آئندہ سال 10 لاکھ روپے کے وظائف دیے جائیں گے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب شعبہ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے ڈین ڈاکٹر خالد منظور کا کہنا تھا، اسکالرشپس بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ بچے محنت اور لگن سے کام کر سکیں۔ یو سی پی اس عزم کا ارادہ رکھتی ہے کہ چین کی یونیورسٹیوں کے ساتھ مستقبل میں مزید ایم او یوز پر دستخط کیے جائیں۔ طلباء و طالبات کا اس موقع پر کہنا تھا، اسکالرشپس حاصل کر کے بے حد خوشی ہو رہی ہے، مستقبل میں مزید محنت کریں گے۔ اس طرح کی اسکالرشپس اور اپرچونیٹیز فیوچر میں بھی دینی چاہیے بچوں کو، تاکہ وہ مزید ڈیڈیکیٹڈ اور لگن کے ساتھ ہو کے اپنی فیلڈ کو بھی سیریس لیں اور
اپنے فیوچر کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بہتری کی طرف بڑھیں. It's a great feeling. I would like to thank UCP and Dean of our faculty, Dr. Khalid Manzoor Bhatt, and Chinese Council for giving us this opportunity. It's not just about money. یہ آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ فیل ہوتی ہے, انکریجمنٹ, جس طرح سے اپریسیشن ہمیں دی جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے آگے بھی اسٹوڈنٹس کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے. تقریب میں ہیڈ آف پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر وحید احمد خان، ہیڈ آف سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر شازیہ، ہیڈ آف اکنامکس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر ارسلان اور پرو ریکٹر ڈاکٹر ہادیہ اوان نے خصوصی شرکت کی. خبر ہے کہ اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں لاہور ہائی کورٹ نے تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے تک بند کروانے کی ہدایت کر دی ہے. 2 روز گھر سے کام کرنے کی بھی ہدایت جاری. عدالت نے درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں. جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر تحریری حکم جاری کر دیا. تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ CCPO لاہور رات 10 بجے تجارتی سرگرمیاں بند کروانے کے حکم پر عمل درآمد کروائیں. اسموک کنٹرول کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے سیکریٹری CCPO لاہور کو اقدامات کرنے کی بھی ہدایات دیں. اس حوالے سے ضلع انتظامیہ لاہور اور حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے. تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ نجی اداروں اور بینکوں سمیت ہفتے میں 2 روز ورک فرام ہوم کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. آلودگی کے باعث ڈی سیل ہونے والے صنعتی یونٹس کو دوبارہ سیل کیا جائے. آئندہ سماعت پر فیکٹری کو سربمہر کرنے کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے. عدالتی حکم کے باوجود صنعتی یونٹس کو ڈی سیل کرنے والے محکمہ ماحولیات کے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم. عدالت نے گرین بیلٹ پر پارکنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے اور گرین بیلٹ کو نقصان پہنچانے والے فارم ہاؤسز گرانے کا حکم بھی جاری کر دیا. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. لاہور میں اسموک پر قابو پانے کے لیے اقدامات جاری ہیں. پولیس نے رواں سال فضائی آلودگی کے ذمہ دار 482 عناصر کو گرفتار کر کے 590 مقدمات درج کیے. کارپوریشن LWMC کی جانب سے روزانہ سڑکوں کی صفائی اور دھلائی جاری ہے. احوال اس رپورٹ میں. لاہور پولیس اسموک کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف متحرک ہے. CCPO بلال صدیق کمیانہ نے کہا رواں سال فضائی آلودگی کے ذمہ دار 482 عناصر کو گرفتار کر کے 590 مقدمات درج کیے گئے. اسموک کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا. اسموک کی روک تھام کے لیے LWMC کے اقدامات بھی جاری ہیں. شہر کی 100 کلومیٹر سے لمبی سڑکوں کی روزانہ صفائی اور دھلائی، 300 کلومیٹر سے لمبی روڈز پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے. سگیاں روڈ، تاج کمپنی روڈ، شاہدرہ چوک، ٹرک اڈا، لاری اڈا میں صفائی ٹیمیں تعینات ہیں. CEO LWMC بابر صاحب الدین نے کہا اسموک کے پیش نظر تمام روڈز کو ڈسٹ فری بنایا جا رہا ہے. خبر ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے انتخابی منشور کا جلد اعلان کرے گی. مرکزی سیکرٹری اطلاعات نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے منشور میں مہنگائی کم کرنے، عوام کو ریلیف دینے اور گورننس میں بہتری پر توجہ دی جائے گی. محمد حسن رضا کی رپورٹ. مسلم لیگ نون کے انتخابی منشور کا اعلان جلد کیا جائے گا. مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ منشور تمام طبقوں اور ماہرین کی مشاورت سے تیار کیا گیا، جس میں مہنگائی کم کرنے، عوام کو ریلیف دینے پر فوکس کیا گیا ہے. گورننس میں بہتری، آئینی اصلاحات اور قومی دفاع کو مزید مضبوط کرنے کی سفارشات شامل ہیں. مریم اورنگزیب کا مزید کہنا ہے کہ منشور میں وفاق اور صوبوں کے درمیان وسائل کی منصفانہ تقسیم، آبادی پر کنٹرول، صحت اور خوراک کے تحفظ، ثقافت اور سیاحت پر مشتمل جامع گائیڈ لائن دی گئی ہے. نوجوانوں کو تعلیم، روزگار کے مواقع اور لیپ ٹاپس کی فراہمی کے لیے سفارشات بھی شامل ہیں. مریم اورنگزیب کا کہنا تھا مسلم لیگ نون نے ہمیشہ وعدے پورے کیے، ماضی کی طرح آئندہ بھی ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانی لائیں گے. نوجوانوں کو متحرک کرنے کے لیے مریم نواز کی MSF مائنورٹی ونگ کے عہدیداران سے ملاقات. اجلاس میں مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ قائد نواز شریف چاہتے ہیں کہ نوجوان عام انتخابات میں سیاسی سرگرمیوں کا ہراول دستہ بنے. نوجوان مستقبل کی قیادت ہیں. محمد حسن رضا کی رپورٹ. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور مینورٹی ونگ کے عہدیداروں کی شرکت. عام انتخابات کے حوالے سے MSF اور مینورٹی ونگ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. ملک بھر میں انتخابی سرگرمیاں تیز کرنے کا فیصلہ. وفاق سمیت 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں نوجوانوں کو متحرک کیا جائے گا. مریم نواز نے کہا کہ نوجوانوں اور اقلیتوں کو سیاست کی اولین صفوں میں لانا چاہتے ہیں. نوجوان ملک کا سرمایہ ہے، ان کی ترقی ملک کی ترقی ہے.
मुल्क भर से नौजवानों को सियासत में शमूलियत का मौका मिलेगा। 2024 पाकिस्तान और अवाम के लिए नई उम्मीद, तरक्की का नया दौर लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ की क़यादत में नए साल से पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का तेज रफ्तार दौर शुरू होगा। इंतखाबी सरगर्मियों में अक़लियतों के फाल किरदार से जमहूरी कल्चर मजीद मजबूत होगा। MSF और मिनॉरिटी विंग के ओहदेदारों का कहना था कि पार्टी के एतमाद पर पूरा उतरेंगे, पाकिस्तान की तरक्की के मिशन में नवाज शरीफ के सिपाही बनकर काम करेंगे। सानिहा जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन बनाने का मामला। एडवोकेट जनरल पंजाब की हाई कोर्ट में जुडिशल कमीशन ना बनाने के फैसले का असर-ए-नौ जायजा लेने की यकीन दहानी। अदालत ने समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट में तफसीलात। सानिहा जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुकदमा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसम हफीज़ ने बिशप आज़ाद मार्शल समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब हुकूमत ने रिपोर्ट जारी की कि सानिहा जड़ावाला पर कमीशन नहीं बना सकते। रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। अदालत जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म जारी करे। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक 22 चर्चेज जले, इसको हुकूमती इमदाद के साथ जोड़ना गलत है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सानिहा जड़ावाला पर जुडिशल कमीशन न बनाने के फैसले का हम असर-ए-नौ जायजा लेंगे। दरखास्त गुजार किसी भी वक्त हमारे पास आ सकते हैं, इनके लिए हर वक्त हाजिर हैं। जस्टिस आसम हफीज़ ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत की GIT रिपोर्ट एक अफसर की इंक्वायरी लगती है। सरकारी वकला दरखास्त गुजारों के साथ मिल बैठेंगे तो फैसला साजी में मदद मिलेगी। अदालत ने मुकदमे की समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। खबर है कि डॉक्टर ज़िशान के कातलों की गिरफ्तारी का मामला। लाहौर के सरकारी अस्पतालों की OPD बदस्तूर बंद। परेशान हाल मरीज बगैर चेकअप करवाए घरों को लौटने लगे। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में डॉक्टर्स के ट्रांसफर और गुजरात में डॉक्टर ज़िशान के कत्ल का मामला। यंग डॉक्टर्स मुतालबात पूरे न होने पर दूसरे रोज भी सरापा एहतजाज। अस्पतालों की OPDs बंद होने से मरीज खार हो गए। सर्विसेज म्यो अस्पताल, जिन्ना, गंगाराम जनरल अस्पताल और चिल्ड्रन अस्पताल समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में मरीजों के चेकअप न हो सके। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब का कहना है कि डॉक्टर्स की बेजा मुअत्तली और गुजरात में डॉक्टर के कातलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रहेगा। खबर है कि बुजदार दौर के सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबे ताहाल अधूरे। वासा के O&M डायरेक्टोरेट्स और कंस्ट्रक्शन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज पर मुकम्मल अमल दरामद न किया जा सका। सब्ज़ाज़ार, तल्लत पार्क, अलामा इकबाल टाउन और बिस्तामी रोड के तामीराती काम नामुकम्मल हैं। बुजदार दौर के सीवरेज और वाटर सप्लाई के मंसूबे ताहाल नामुकम्मल हैं। वासा के O&M डायरेक्टोरेट्स और कंस्ट्रक्शन की जानिब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज पर मुकम्मल अमल दरामद न किया जा सका। सब्ज़ाज़ार, तल्लत पार्क, अलामा इकबाल टाउन और बिस्तामी रोड की तामीराती काम अधूरे। डेवलपमेंट पैकेज की 8 तामीराती स्कीमों का औसतन तामीराती काम 85% हो सका। हुकूमत ने वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए 2 अरब 12 करोड़ 58 लाख रुपए के फंड दिए। वासा ने अलामा इकबाल टाउन के रहमान ब्लॉक में सीवरेज वाटर सप्लाई का काम मुकम्मल ना किया। यूनियन काउंसिल 229 में सीवरेज वाटर सप्लाई की स्कीम नामुकम्मल है। यूनियन काउंसिल 229 में वाटर सप्लाई और PCC का काम भी तकमील का मुंतजिर है। MD वासा ने तामीराती कामों में सुस्त रवि बरतने पर अफसरान की सरजनिश की है और मुतालिका अफसरान से कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।